توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جا ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جا ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ مکرم و محترم مہمان خصوصی حضرت علامہ الیاس ستار صاحب، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کی یہ تقریب ہم نے آپ کی ان خدمات کے اعتراف کے طور پر شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی میں یہ منعقد کی ہے کہ آج سے 25 سال پہلے مباہلہ کو آپ نے جیتا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی پہرے داری دی، اور منکرین ختم نبوت کو مباہلہ کی صورت میں شکست دے کر تاریخ رقم کی۔ تو آج ہمارے شعبہ علوم اسلامیہ کے چیئرمین جناب ڈاکٹر محمد عارف خان ساقی صاحب، تمام اساتذہ کرام اور تمام طلباء و طالبات علامہ الیاس ستار صاحب کی اس کامیابی کی سلور جبلی کے موقع پر سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اب میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کروں گا کہ اپنی مسندوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ الیاس ستار صاحب کو، وہ تشریف لائیں۔ آپ فاتح قادیانیت ہیں، فاتح مباہلہ ہیں، اور آپ کو ہم سپاس نامہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے نعرے بھی لگائیں اور پرزور انداز میں تالیاں بجا کر آپ کا استقبال فرمائیں۔ فاتح قادیانیت، فاتح مباہلہ حضرت علامہ الیاس ستار صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے منصوبہ عطا فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا الیاس ستار صاحب مدد اللہ علیہ۔ بیٹھ کے اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ تمام اپنے مسند پر تشریف رکھیں۔ آپ کو ابھی سر کو بلا، جس طرح آپ لوگ پہلے ڈسپلن کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، آپ کے اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب میں ملتمس ہوں صدر شعبہ علوم اسلامیہ ڈاکٹر محمد عارف خان ساقی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا الیاس ستار صاحب کی کو سپاس نامہ میں پیش فرمائیں اور کچھ ملفوظات بھی عطا فرمائیں۔ حضرت علامہ الیاس ستار صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سعید کی گفتگو سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، مختصر اور جامع گفتگو کی انہوں نے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے آپ کو آگاہ کیا کہ وہ عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب منکرین ختم نبوت اور مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور خون ریز جنگ لڑی تھی۔ یعنی پیچھے ہٹنے والی یہ بات ہوتی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنے خون ریز مار کے نہ لڑتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس دور میں ایک بڑے فتنہ کو شکست دی۔ اس بڑے فتنے نے ہماری صفوں میں نقب لگایا، ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کیا، غیر مسلموں کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل نہیں کیا، ہمارے مسلمانوں کو بہکایا، ورگلایا، گمراہ کیا اور ایک نیا فرقہ کھڑا کیا جو ختم نبوت کا منکر اور اس عقیدے کا انکاری تھا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا دعوے دار تھا۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے مسلمانوں کے اندر سر اٹھاتے ہیں ان کو غیر محسوس طریقے پر غیر ملکی ایجنسیاں اتنے بڑے پیمانے پر فنڈنگ کرتے ہیں کہ وہ چاہے تو ملکوں کے ملک خرید لیں۔ پھر انہوں نے اپنا جو سسٹم بنا رکھا ہے تنظیم کا، وہ باقاعدہ اپنے غریب غربا جتنے بھی ان کے ارادت مند ہیں ان کے عقیدے میں، ان کے حلقے میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کی دستگیری کرتے ہیں، اور یوں لوگ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، منسلک رہتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب نے وہ کام سر انجام دیا جو ہمارے جیسے علمی تحقیقی اداروں کو کرنا چاہیے تھا، جو بڑی بڑی شہرت اور بڑی بڑی نیک نامی رکھنے والے، دیندار کہلانے والے ہمارے علماء کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ شرف علامہ الیاس ستار صاحب کے نصیب میں لکھا ہوا تھا اور قدرت نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی۔ اب میں سپاس نامہ کے کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ اس کی نقول بھی ہم آپ کو پیش کر دیں گے، تقسیم کریں گے۔ یہ جو ایونٹ آج ہو رہا ہے یہ سلور جوبلی کے تعلق سے ہو رہا ہے، یعنی آج سے نہیں بلکہ 20 اگست 2024 سے پیچھے جائیں گے تو 25 سال پہلے 20 اگست 1999 کو مباہلہ میں شکست دی تھی اس گروہ کو، اس باطل گروہ کو اور اس فتنے کو۔ تو اس کے کلمات یہ ہیں: فتح مباہلہ کے جشن سلور جوبلی کے موقع پر فاتح قادیانیت جناب علامہ الیاس ستار صاحب مدظ اللہ العالی کی خدمت میں سپاس نامہ اساتذہ کرام و صدر شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا۔ فتح مباہلہ کا جشن سلور جوبلی 20 اگست 1999 تا 20 اگست 2024۔ علامہ الیاس ستار ہمارے عہد کے ایک معروف اسکالر ہیں۔ اللہ کریم نے تحقیق و تدقیق کے میدان میں آپ کو بامراد اور سرخرو کیا ہے۔ علامہ الیاس ستار نے قادیانیوں کے 2 چیلنجز کو رد کیا ہے، 2 مار کے سر انجام دیے۔ پہلا چیلنج جو مرزا قادیانی نے دیا تھا وہ انجام آتم نامی اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک دلیل اس نے درج کی تھی
ایک دعویٰ کیا تھا جس میں عیسیٰ کے آسمان پر جانے کو ایک غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس دلیل کو 85 سال کے بعد 85 ایئرز کے بعد رد کرنے والے شخص علامہ الیاس ستار صاحب ہیں. اور دوسرا چیلنج مباہلہ کا تھا. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں لاہوریوں، قادیانیوں، احمدیوں کو ان کے باطل عقیدے کی بنا پر ایک قرارداد کے ذریعے آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا. اس کے ٹھیک 25 سال بعد 3 جون 1999 کو 1999 کو قادیانی مربیوں نے علامہ الیاس ستار کے انعامی مضمون کیا عمدی قادیانی جواب دے سکتے ہیں کا جواب دینے کے بجائے، یعنی علمی طور پر شکست کھا لی انہوں نے، کوئی علمی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا، جواب دینے کے بجائے قادیانیت کی سچائی پر قادیانی خلیفہ سے مباہلہ کرنے کا چیلنج دے دیا اور کہا کہ مباہلہ کے نتیجے میں جس پر اللہ کا عذاب آیا اس سے حق و باطل ظاہر ہو جائے گا، اگر وہ جھوٹے تو ان پر، اگر یہ جھوٹے تو ان پر. وجہ اس کی بنیادی یہ تھی کہ ان کے پاس کوئی علمی جواب اس بات کا نہیں تھا. اس مضمون پر اس وقت انعامی رقم 1 کروڑ روپے تھی اور آج بھی یہ چیلنج برقرار ہے. آج 3.5 کروڑ روپے اس ایک مضمون کے اوپر انعام ہے. علامہ الیاس ستار صاحب میدان میں کھڑے ہیں اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کو رد کر سکتے ہو تو کر دو. 3.5 کروڑ روپے مجھ سے وصول کرو. قادیانی سربراہ مرزا طاہر نے 30 جولائی، تاریخ ذہن میں رکھیے گا، 30 جولائی 1999 کو جلسہ سالانہ لندن میں 18,000 قادیانیوں کے ایک بڑے اجتماع میں مباہلہ کا یہ چیلنج قبول کرنے کا اعلان کیا اور کہا، میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے یعنی الیاس ستار کو جھوٹا ثابت کر دے گا. یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ معاہدہ مباہلہ کی روح سے پاکستان میں مباہلہ کی تشہیر، یہ جو ہے چیلنج دیا اور قبول کیا گیا، اس کی باقاعدہ تشہیر معاہدے کا حصہ تھا. پاکستان کے اندر اس کی تشہیر جناب علامہ الیاس ستار صاحب کے سپرد ہوئی اور انگلینڈ کے اخبارات و جرائد کے اندر اس معاہدے کی تشہیر کی ذمہ داری ان کے ایک مربی، ایک قادیانی محمد عثمان کی ذمہ داری قرار پائی. علامہ صاحب نے یہاں کے اخبارات میں یہ تشہیر کر دی اور اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے لندن میں اس خبر کو شائع کرنا ہے. لندن سے شائع ہونے والے قادیانی ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل، یہ ان کا ایک ہفت روزہ ہے جس کے اندر وہ اپنی اہم خبریں شائع اور نشر کرتے ہیں. تو الفضل انٹرنیشنل اس کا نام ہے. اس ہفت روزہ کے اندر 20 اگست 1999 کے شمارہ میں مباہلہ کی خبر طبع ہوئی. یہ بھی تاریخ ذہن میں رکھنے کی ہے. 20 اگست 1999 کو، 30 جولائی 1999 کو جلسہ سالانہ میں اس نے اقرار کیا، قبول کرنے کا اعتراف کیا اور 20 اگست 1999 کو انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اس خبر کو الفضل کے اندر چھاپ دیا کہ علامہ الیاس ستار صاحب کے ساتھ ہمارا یہ مباہلہ کا چیلنج
ہوا ہے اور ہم نے قبول کر لیا ہے۔ خدا کی قدرت ملاحظہ کیجئے، عین اسی روز جس روز یہ خبر چھپی، عین اسی روز جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے مرزا طاہر، جو ان کا چوتھا خلیفہ تھا، جس نے یہ چیلنج قبول کیا تھا، اس پر یہ افتاد آ پڑی کہ 10 منٹ تک خطبہ دینے کی کوشش کرتا رہا مگر سامعین کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ غون غون کی آوازیں آتی رہیں، کوئی کچھ نہیں سمجھ سکا، اور ایمرجنسی میں مرزا طاہر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، این اسی روز جس روز انہوں نے خبر چھاپی مباہلہ کی۔ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ بات قابل غور، قابل ذکر ہے کہ قادیانی اپنی تشہیر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے ایونٹ کو اپنے ٹی وی پر نشر کرتے ہیں۔ تمام خطبے آگے اور پیچھے کے مرزا طاہر کے ٹی وی پر نشر کیے گئے، اور اس روز مرزا طاہر ناروے کے دورے پر تھے۔ ناروے کے دورے پر ایک اسپیشل پروٹوکول ہے، تشہیر کا زیادہ اہتمام ہے، اس کے باوجود وہ چھپا لیا گیا۔ اس کے بارے میں خبر تو آئی لیکن وہ ویڈیو چھپا لی گئی، ورنہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ تو ناروے کے خصوصی دورہ پر ہونے کے باوجود جہاں تشہیر کے اہتمام کی زیادہ ضرورت تھی، اس خطبہ کو نشر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس سوال کے اندر ہی اس کا جواب موجود ہے کہ افتاد پڑ چکی ہے۔ ہفتہ روزہ ختم نبوت کراچی کے مطابق بیماری کی تفصیل اگست 1999 کے وسط، یعنی 20 اگست 1999، وہی تاریخ جب ادھر خبر طبع ہوتی ہے اور ادھر افتاد آ پڑتی ہے۔ قادیانی سربراہ مرزا طاہر احمد نے ناروے میں جمعہ کا خطبہ دیا جو صرف 10 منٹ کا تھا، یعنی تھا تو پورا دینا تھا اور نماز پڑھانی تھی، لیکن 10 منٹ تک جاری رکھ سکا اور ہمت جواب دے گئی، مگر اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا۔ یہ ہفتہ روزہ ختم نبوت کراچی کے الفاظ ہیں کہ لگتا تھا کہ اس ملعون کی زبان پر فالج گرا ہوا تھا۔ اس کو ایمرجنسی میں لندن لایا گیا۔ 9 ستمبر تک، تاریخیں ذہن میں رکھیں، 9 ستمبر تک وہ کسی ایک نماز کے لیے بھی باہر نہ نکلا۔ 20 اگست کو یہ افتاد پڑی، 9 ستمبر آپ دیکھ لیں کتنے دن ہیں بیچ میں، کسی نماز کے لیے بھی وہ باہر نہیں نکلا یا چہرہ نہیں دکھا سکا، اور نہ ہی کسی نے اس کو دیکھا۔ یہ کافی دنوں تک اپنی لعنتوں کے نتیجے میں خدا کے غضب کا شکار رہا وہ شخص۔ قادیانی اخبارات نے بھی مرزا طاہر کی بیماری کی تصدیق کر دی۔ روزنامہ الفضل ربوہ، ایک تو انٹرنیشنل ہے، لندن سے طبع ہوتا ہے، ایک یہاں پاکستان میں ربوہ سے بھی وہی الفضل کے نام سے طبع ہوتا ہے، تو اس کی 13 ستمبر 1999 کی اشاعت میں صفحہ اول پر یہ خبر ہے کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل حضور نے 13 اگست 1999 کو بیت الفضل میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ 20 اگست 1999 کا خطبہ حضور نے ناروے میں ارشاد فرمایا، جو MTA ان کے ٹیلی ویژن چینل کا نام، جو MTA پر نشر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کے اندر یہ جواب ہے۔ اس کے بعد آج 10 ستمبر 1999 حضور بیت الفضل تشریف لائے، اس طرح احمدیوں کو تقریباً 28 دن کے بعد اپنے امام کا خطبہ سننے اور زیارت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ 28 دن کہاں بیتے، کس حال میں بیتے، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کو مخفی رکھنے کی پوری کوشش کی گئی۔ خود مرزا طاہر نے بھی 10 ستمبر 1999 کو بیمار رہنے کی تصدیق کی۔ یہ میں نے خود بھی کلپ سنا ہے، وہ شخص خود اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی میں نے دیکھا، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ہفتہ روزہ الفضل انٹرنیشنل جو لندن سے چھپتا ہے، 15 اکتوبر 1999 صفحہ 5-6 پر اس کے یہ الفاظ جو خطبے میں وہ کہہ رہا ہے اور وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ چھاپے ہیں۔
گزشتہ کچھ عرصہ سے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، اندازہ کر لیں آپ، اس کی وجہ کچھ بیماریاں تھیں، ذہنی پریشانیاں تھیں، جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں اس شخص کے جو خطبے کے اندر کہہ رہا ہے اور وہ لکھ کر انہوں نے تباہ کی ہے۔ ذہنی پریشانیاں تھیں جن کی وجہ سے دماغ میں ذرا وضاحت کے ساتھ بات کو بیان کرنا مشکل تھا۔ یہ اس بیماری کی مختصر تفصیل ہے۔ یعنی 20 اگست 1999 کو مرزا طاہر پر بیماری کی شکل میں اللہ کا عذاب آنے کی وجہ سے مباہلہ میں قادیانیت 100% جھوٹی ثابت ہو گئی، اور یہ واقعہ وقوع اسی روز ہوا جس روز انہوں نے معاہدے کے مطابق اس خبر کی تشہیر کی اور پبلش کیا۔ صبح وہ ہفت روزہ تباہ ہو کر منظر عام پر آیا اور جمعے کے وقت جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے یہ افتاد۔ اس مباہلہ پر مختلف بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث وغیرہ کے علماء کرام نے علامہ الیاس ستار صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، لیکن جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکا۔ میں بڑے دل گرفتگی کے ساتھ یہ بات بتا دوں کہ علامہ صاحب کا کسی گروہ یا کسی فرقے یا فرقہ وارانہ جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہی وجہ بنی کہ ان کو پروموشن نہیں مل سکی۔ کسی بھی گروہ سے وابستہ ہوتے تو وہ گروہ جا بجا جھنڈے گاڑ دیتا اپنی فتح کے، اور بے پناہ اس کی تشہیر کرتا اور اپنی فتح گنتا۔ لیکن 20 اگست 2024 کو اس مباہلہ کی فتح کی سلور جوبلی یعنی 25 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ کے اساتذہ کرام و صدر اس موقع پر علامہ الیاس صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ 25 سال پہلے قادیانیوں کے خلاف ہونے والے مباہلہ کے شاندار نتائج پر آج بھی علامہ صاحب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ قادیانی خلیفہ مرزا طاہر فتح مباہلہ کے تقریباً 3 سال بعد 19 اپریل 2003 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس اثناء میں وہ تکلیف اور اذیت میں ہی مبتلا رہے، امر اور سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ لیکن علامہ صاحب اس مباہلہ کی فتح کی سلور جوبلی کے جشن کی خوشیاں بھی ہمارے درمیان رہتے ہوئے بخیر و عافیت انجوائے کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحت، سلامتی اور تندرستی عطا فرما رکھی ہے۔ 82 ایئر سے زائد عمر ہے آپ کی، اور الحمدللہ کہ ابھی تک ایکٹیو ہے۔ 25 سال پہلے یہ عظیم فتح سمیٹنے کے بعد آج سلور جوبلی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بانی قادیانیت مرزا غلام قادیانی کی تحریر سے بھی مرزا طاہر کی پہلے موت قادیانیت کو جھوٹا ثابت کرتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک مقام پر لکھا ہوا ہے، ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ سچے کے ساتھ جو جھوٹے مباہلہ کرتے ہیں تو وہ سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاتے، وہ سچے کی زندگی میں ہی۔ یہ غلام احمد قادیانی کی اپنی روحانی خزائن جلد 2 ملفوظات جلد 5 صفحہ 328 پر یہ عبارت درج ہے کہ وہ سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ علی احسانی، اس وقت علامہ صاحب کی عمر 82 سال سے زائد ہے، اور آج بھی آپ پوری طرح سے متحرک اور فعال ہیں اور علمی و تحقیقی کاموں میں مشغول ہیں۔ شعبہ نے آپ کی بصیرت سے اپنے طلبہ و طالبات کو مستفید اور مستفیض، ایک فائدے والا اور دوسرا فیض والا، مستفید اور مستفیض، فائدے والا اور فیض والا، اپنے طلبہ و طالبات کو مستفید و مستفیض کرنے کے لیے جمعہ کے روز BS سال چہارم سابقہ نظام کے تحت MA سال آخر کے طلبہ و طالبات کے لیے تقابل ادیان کے مضامین کے خطبات کا بھی اہتمام کیا ہے۔ ان دنوں آپ ہر جمعہ کے روز طلبہ و طالبات کو لیکچر دینے کے لیے شعبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ علامہ صاحب، اس سپاس گزاری کے ساتھ ہم آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے
ختم نبوت کے تعلق سے ہماری طرف سے بھی ایک بڑا مارکا سر انجام دیا، اور ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں اور جو فرائض ہیں یہ بھی آپ نے بحسن خوبی ادا کیے. بہت شکریہ. فی امان اللہ تعالی. تمام اساتذہ اور تمام طلباء طالبات کی طرف سے سپاس نامہ پیش کریں گے علامہ الیاس ستار صاحب کو. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عارف محمد خان ساکی صاحب سے آپ تشریف لیں پر. ڈاکٹر محمد شعیب صاحب، علی الیاس ستار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے. اور علامہ صاحب کی خدمت میں ہمارے شعبے کی طرف سے یہ سپاس نامہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. آپ بھی سامنے آ جائیں تھوڑے سے. ہاتھ لگائیں آپ. صحیح ہو گیا. لے آئیں. ایک یہیں لے لوہے سپاس کا بھی ہم نے یہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہے. ایک چھوٹا سا تحفہ علامہ صاحب آپ کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکٹر عارف خان ساکی صاحب کی طرف سے. حذیفہ قریب سے بھی لے لیتے ہیں. میں پورے شعبہ علوم اسلامیہ جامعہ کراچی کی طرف سے پوری اپنی فیکلٹی کی طرف سے علامہ الیاس ستار صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کی تالیاں جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کتنے خوش ہوئے ہیں. اور جانتے ہو اور ابھی مہمان ہمارے جا رہے تو گزارش ہے تالیاں بجاتے ہوئے.